السلام علیکم فرینڈس، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رائز آف نازism اینڈ اٹس کانسیکوینسز۔ تو نازism ایک پارٹی ہے، یہ ایک ایسی پارٹی تھی جو ورلڈ وار 1 کے بعد ایمرج ہوئی، جس کا لیڈر تھا ایڈولف ہٹلر، اور وچ واز فاؤنڈیڈ آن 24 فیب 1920 کو۔ تو یہ جو پارٹی تھی یہ بہت فیمس ہو گئی پورے جرمنی میں۔ تو کون سے کازز ہے اس کے رائز ہونے کے وہ ہم پڑھ لیں گے۔ تو پہلا جو کاز ہے رائز آف نازism کے لیے وہ ہے ٹریٹی آف ورسائلز۔ جو ٹریٹی آف ورسائلز تھی، اس میں جو جرمنی کے لوگ تھے ان کو ایکسیپٹ کرنا تھا کہ جو ورلڈ وار 1 تھا وہ ان کی وجہ سے ہوا اور ان کو اس کے لیے معاوضہ دینا پڑے گا۔ تو یہ جو ٹریٹی تھی بیسیکلی ان کے لیے بہت ہی ہارش تھی، اور جو جرمنی کے لوگ تھے یہ اس ٹریٹی آف ورسائلز سے بہت ہی ڈسکنٹینٹڈ ہوئے، یعنی کہ بہت ہی پریشان ہوئے۔ تو وہاں پہ جو ایڈولف ہٹلر ہے یہ ان کے لیے، جرمنی کے لوگوں کے لیے کھڑا ہوا، تو وہ اس ٹریٹی کے خلاف آواز اٹھانے لگا، تو یہ ان لوگوں کے بیچ میں ایک اچھا انسان بن گیا، تو سارے اس کے سپورٹ میں آ گئے، تو جس نے ایک شیپ دی رائز فار نازی پارٹی کے لیے۔ اینڈ the next cause for the rise of Nazism جو ہے وہ ہے اکنامک کرائسس۔ سو جو یہ اکنامک ڈپریشن آف 1929 to 30 تھا، اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ لوگوں کو بہت کچھ سفر کرنا پڑا اس دوران۔ تو جو ڈیبیٹس آن فارمرز تھے جو کہ رائز ہوئے تھے $300 ملین، یعنی کہ جو فارمرز پہ جو قرضہ تھا جو کہ بڑھ گیا تھا $300 ملین۔ تو ہٹلر نے ان کو بولا کہ اگر آپ مجھے سپورٹ کرو گے، میرے سپورٹ میں آؤ گے، تو میں آپ کو سب کچھ معاف کر دوں گا۔ تو لوگ اس کی باتوں سے بہت خوش ہوئے اور اس کے سپورٹ میں آ گئے، تو اس نے بھی شیپ دی رائز آف نازism کو۔ سو تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اینٹی سیمیٹک پروپیگنڈا۔ تو اس ٹائم جو جیوز تھے وہ موسٹلی ایجوکیٹڈ ہوا کرتے تھے، اور ان کے پاس زیادہ لینڈ ہوتی تھی، پراپرٹیز یا انڈسٹریز ہوتی تھی، تو ہٹلر اور جرمن کے جو لوگ تھے وہ ان کو بہت نفرت کرتے تھے اور ان کو ایز اے دشمن کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو ہٹلر نے اناؤنس کی اینٹی جوش پالیسی، جو کہ ان کے خلاف تھی، جوز کے خلاف تھی۔ تو اس پالیسی میں جو جوز کے پولیٹیکل یا سول رائٹس تھے وہ ریسٹرکٹ کیے گئے تھے۔ تو جو کامن پیپل تھے انہوں نے ہٹلر کو مطلب دل سے سپورٹ کیا، اور اس کی وجہ سے جو اس کی پارٹی تھی وہ رائز اپ ہو گئی۔ سو جو نیکسٹ کاز فار دا رائز آف ہٹلر تھا وہ اس کی پرسنالٹی تھی، یعنی کہ وہ ایک بہت ہی بڑے اور اسٹرانگ پرسن تھا، جس نے مطلب اپنے آئیڈیالوجی، اپنے پرنسپلز لوگوں کے سامنے پیش کیے جو کہ ان کے فیور میں تھے۔ تو اس کی وجہ سے بھی ہٹلر بہت ہی زیادہ سپورٹ میں آ گیا، تو اس کی جو پارٹی تھی نازیمز پارٹی وہ رائز اپ ہو گئی۔ سو اب آتے ہیں اس کے کانسیکوینسز پہ، کون سے نتائج نکلے، کون سے ریزلٹس نکلے جب نازism پارٹی جو رائز اپ ہو گئی، تو اس سے کون سے نتائج نکلے۔ تو فرسٹ جو کانسیکوینس ہے وہ ہے ریوائول آف جرمنی، یعنی کہ جو جرمنی تھی وہ کچھ حد تک ایکٹیو ہو گئی، کچھ حد تک پاپولر ہو گئی، تو یعنی کہ بحالی آ گئی جرمنی میں۔ تو سیکنڈ جو تھا وہ تھا انمپلائمنٹ ریٹ جو تھی وہ ڈکریز ہو گئی، اور انفلیشن ڈکریزڈ، یعنی کہ جو پرائس گڈس پہ تھا زیادہ لگایا گیا تھا، تو وہ پرائز ان گڈس جو تھا وہ ڈکریز کیا گیا۔ تو تیسرا جو پوائنٹ تھا وہ تھا کہ جو کنڈیشنز آف فارمرز تھی وہ امپروو کی گئی، یعنی کہ جو لینڈ لیس فارمرز تھے ان کو لینڈ دی گئی، اور اوورآل میں ان کی جو کنڈیشن تھی، میزریبل کنڈیشن تھی، وہ کچھ حد تک ٹھیک کی گئی۔ سو دا نیکسٹ پوائنٹ از ایریڈیکیشن آف اپوننٹس، یعنی کہ جو ہٹلر کے خلاف ہوتے تھے، ان کے اگینسٹ جاتے تھے، ان کا خاتمہ کیا جاتا تھا تھرو اے گیسٹ آف سیکرٹ پولیس۔ یہ ہٹلر کی پولیس تھی، سیکرٹ پولیس تھی، یہ لوگ سرچ کرتے تھے، ان کا کام تھا سرچ کرنا ان لوگوں کو جو کہ ہٹلر کے خلاف جاتے تھے۔ سو اٹ واز آل اباؤٹ دا نازism، رائز آف نازism اینڈ اٹس کانسیکوینسز۔ سو اگر آپ کو میرا ویڈیو کسی بھی اینگل سے اچھا لگا ہو، پلیز لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ باقی اللہ حافظ۔